ڈاکٹر محمد ضیاء یہ سوال کرتے ہیں کہ احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گوہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو نہیں تناول فرمایا، اور ایک حدیث میں ابو داؤد کی ذکر ہے کہ آپ نے اس سے منع کیا، تو اس کے اندر کیا مفتابی کیا نتیجہ ہے یہ آپ بیان؟ اسے عربی میں ضب کہا جاتا ہے، گو اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جانور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، چھپکلی نما ہے، اتنا تقریباً اس کا سائز ہوتا ہے اور بالکل چھپکلی کے ڈیزائن کا ہوتا ہے۔ حشرات الارض میں کہلاتا ہے یہ حشرات الارض کہتے ہیں کہ زمینی کیڑے مکوڑے ٹائپ، اس ٹائپ کی چیزوں کے اندر یہ آ جاتا ہے۔ ضب کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ اختلاف ہمارے علماء میں ضرور رہا، استدلال کی بنیاد پر اختلاف ہے، خالصتاً اجتہادی مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نارملی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ایکچولی استدلال ہے کیا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بخاری کے اندر ایک روایت آئی ہے، اس روایت سے استدلال ہے کہ ضب کھانا حلال ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے اور استدلالات سے ناواقفیت ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، کبھی کبھی کسی چیز کا استدلال کیا قرآن پاک سے جاتا ہے، اصل قرآن سے لی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس قرآن پاک کے حکم کے اطلاق کرنے میں علماء میں تھوڑے سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسی جو روایات ہیں اس کو تائید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اپنے، چونکہ وہ جو قرآن سے استدلال سمجھا اس کی تائید میں، تو اگر کسی روایت کو بطور تائید کے کوئی عالم دین استعمال کرے یہ بہت الگ چیز ہے، اور کسی روایت کو اصل استدلال اور تمسک کے طور پر اگر کوئی لے یہ بہت الگ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بطور متمسک یہ حدیث بیان کر دی جاتی ہے، چونکہ بخاری میں روایت آئی ہے کہ گو کھانا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام نہیں کیا تھا، اس وجہ سے گو کھانا حلال ہے، ضب کھانا حلال ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے پہلے میں قرآنی استدلال بھی بیان کر دیتا ہوں اور یہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ حدیثوں کے اندر جب کبھی تعارض آ جائے وہ حدیث سے پھر استدلال نہیں کیا جاتا، اس کو یا ترک کر دیا جاتا ہے یا اس میں تعویل نکالی جاتی ہے۔ یہ جو حدیثیں ضب سے متعلق آئی ہیں یہ اس قدر ایسا متن اپنے اندر رکھتی ہیں کہ جس کو صرف حدیثوں کی بنیاد پر کوئی حل نہیں کر سکتا۔ میں مثلا بخاری کی ایک روایت ہے جس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ دسترخوان لگا، صحابہ بھی تھے، ضب کا گوشت لا کے رکھا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کو تناول فرمانے لگے تو پھر بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ یہ ضب جانور ہے، گو جانور ہے جس کا گوشت رکھا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کو نہیں کھایا اور فرمایا کہ چونکہ ہمارے شہر کی غذا نہیں ہے ہم اس لیے نہیں کھا رہے، تو ہم آپ کے لیے، صحابہ کے لیے، نہ ہم اس کو حرام کر رہے ہیں اور نہ ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ یہ جملہ آیا، پھر آگے ذکر ہے صحابہ نے تو کھایا۔ تو اس حدیث سے ایک واضح طور پر یہ نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ بھائی بڑی آسان سی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خود فرما دیا کہ ہم اس کو حرام نہیں کر رہے ہیں، صحابہ نے کھایا بھی ہے، دسترخوان پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گوشت لگا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کھا رہے ہیں، اس لیے ہم نے تناول نہیں فرمایا کہ ہمارے شہر کی یہ غذا نہیں ہے۔ ایک واضح سا ایک متمسک بنا کے استدلال کر لیا تھا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس حدیث کے متن میں کچھ باتیں ایسی آ گئیں جس سے استدلال کرنا ناقص ہے، لہذا اس کو بطور تائید کے استعمال کیا جا سکتا ہے، بطور تمسک کے نہیں۔ وہ وجہ اس کی کیا ہے دیکھیں، پہلے قرآن پاک کو دیکھیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خبیث چیز تم پر حرام کر دیتے ہیں۔ ہر یہ ایک اصل ہے قرآن پاک کی۔ اللہ نے جب یہ آیت پاک نازل کی تو ہر وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ خبیث ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا آپ ایک چیز دیکھیں، میں کسی چیز کو خبیث سمجھوں، آپ کسی چیز کو خبیث سمجھیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ماحول اور معاشرے کی بنیاد پر بھی، کیونکہ میں کسی ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جہاں پر کسی چیز کو کھاتے گھن محسوس کروں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں کہ آپ فضا ایسی ہو کہ وہ کسی چیز کو کھانے میں گھن محسوس نہ کر رہا ہو، ماحول معاشرے کا اثر آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے گا سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر اپنی فطرت کے اوپر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طبیعت ہے وہ علی الاطلاق، اطلاق کامل کے طور پر فطرت سلیمہ کے اوپر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی تربیت میں رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، اخلاق اعلیٰ کیے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا نبی علیہ السلام کی جو فطرت ہے سب سے زیادہ سلیم ہونی چاہیے۔ یہی جو بخاری کی حدیث ہے اس کے اندر الفاظ معلوم ہے کیا؟ بخاری میں، مسلم میں، آپ دیگر جگہوں پڑھیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب گوشت ضب کا لا کے رکھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضب کا گوشت تناول نہیں فرمایا۔ آگے لفظ ہے تقذرن، حدیث کے لفظ ہیں تقذرن، تقذر کہتے ہیں گھن کرتے ہوئے، گھن کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کا گوشت کو تناول نہیں فرمایا۔
اب علماء اس حدیث کے متن کو کبھی بھی حل نہیں کر پائے، اس لیے کہ جس طبیعت پہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے اعلیٰ فطرت سلیمہ کی طبیعت ہے، اور وہ طبیعت اگر کسی چیز میں گھن محسوس کر رہی ہے، وہ چیز اعلیٰ درجے کی خبیث ہونی چاہیے، خبیث ہونی چاہیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یحرم علیہم الخبائث، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خبیث، ہر قسم کی خبیث چیز تم پر حرام کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ تقذر کے طور پر نبی علیہ السلام نے اس کو تناول نہیں فرمایا تھا تو اس میں گھن ہے، اس میں خباثت ہے جس سے گھن کی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی کسی چیز سے گھن کریں تو قرآن تو کہہ رہا ہے وہ چیز خبیث ہونی چاہیے اور حرام ہونی چاہیے۔ پھر ہم یہ کیسے بولیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چیز کو کھانے سے گھن بھی محسوس کی لیکن صحابہ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ کھا لو۔ پھر ایک اور مسئلہ یہاں پر آ گیا، وہ ہے ابو داؤد کی روایت، غالباً وہ ابو داؤد میں یہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضب کا گوشت کھانے سے بالکل منع فرمایا۔ لہٰذا اس حدیث کا متن اپنے اندر ایک ایسا تعارض رکھ رہا ہے، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے منع تو نہیں فرمایا تھا، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ ہم تناول فرمائیں، بلکہ صحابہ کھا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے حرام نہیں کیا۔ ایک روایت کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا۔ پھر ایک روایت کے اندر لفظ ہے نبی علیہ السلام نے تناول اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام گھن کر رہے تھے، گھن کر رہے ہیں تو خبیث ہے تو قرآن تو حرام کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ضب کی روایتیں ہیں یہ باہم اس میں کچھ ایسا تعارض آیا جس تعارض کی بنیاد پر ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی ٹھیک نہیں ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے قرآن پاک کی اصل کو ہم سمجھیں۔ اب قرآن پاک کی اصل کو سمجھنے میں علماء کے دو طبقے بنے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو ہم پر منع کر دیا، ہر طیب چیز کو حلال رکھا، خبیث چیز کو منع کر دیا۔ اچھا کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جس کی فہرست قرآن نے ہمیں بیان کر دی، بھائی یہ طیب ہے یہ خبیث ہے، اور کسی چیز کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی باقاعدہ سے ثبوت مل جاتا ہے یہ چیز خبیث ہے یہ چیز طیب ہے، اور وہ ثبوت بھی ایسا ہو سندن اور متنن بالکل اس میں کسی طرح کا آبجیکشن نہ ہو، تو یہ جو چیزیں منسوخ ہو گئی۔ لیکن ہر وہ چیز جس کو ہم بولیں کہ حدیث میں یا اللہ نے نام لے کے منع نہیں کیا، یا حدیث کوئی ایسی آ گئی کہ جس کے متن پر اعتراض ہو، جیسے یہ ضب والی حدیث میں نے آپ کو بیان کی کہ اس کو حلال سمجھیں، حرام سمجھیں، طیب سمجھیں یا خبیث سمجھیں، جو حدیث تو آئی ہے لیکن اس کے متن میں متعارضات ہیں جس کو ہم حل نہیں کر سکتے، لہذا نہ ہونے کے برابر ہی ہو گیا، اس کو بھی ابھی آپ سائڈ پہ رکھ لیں۔ اب دیکھنا ہے کہ جس چیز کو نام لے کر اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہ فرمایا ہو تو ہم وہ کیا اصول بنائیں جس کے مطابق ہم جانچ کر سکیں کہ کون سی چیز خبیث کے اندر آتی ہے کون سی نہیں آتی ہے۔ اس کے اندر دو طبقے علماء کے بن گئے، ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جن کا استدلال اس جانب مائل ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، ان کا رجحان اس جانب چلا جاتا ہے کہ ہم سلیم الطبع شخص کو دیکھیں گے، اس کی طبیعت اگر کسی چیز کو کھاتے ہوئے گھن محسوس کرے گی بالکل اس کو خبیث کے اندر لے کے جائیں گے، اور سلیم الطبع جو شخص ہے اگر وہ کسی چیز کو کھاتے گھن محسوس نہیں کرتا ہم اس کو نہیں ڈالیں گے۔ اور اس کے اندر ایک غالب اطلاق کو دیکھا جائے گا کہ یعنی کہ اختلاف تو اس میں بھی ہو سکتا ہے نا، بعض لوگوں کو ہم سمجھیں سلیم الطبع ہے لیکن وہ کسی چیز میں گھن محسوس نہ کر، اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے غالب رجحان ایسے لوگوں کا جو سلیم الطبع ہے، ماحول اور معاشرے نے اس کی طبیعت ابھی خراب نہ کی ہو، وہ اگر کسی چیز کو غالب لوگ کھانے میں گھن محسوس کر رہے ہوں گے، خبیث سمجھ رہے ہوں گے، وہ خبیث کہیں گے۔ یہ ایک طبقہ علماء کا یہاں چلا گیا، اور ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جیسے امام مالک ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا دیگر اور بھی کئی علماء ہیں، ان کے نزدیک ہر وہ جانور جس کو نام لے کے نہ اللہ نے خبیث ٹھہرایا یا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبیث نہ ٹھہرایا ہو، اگر کوئی روایت آئی ہے تو وہ روایت بھی فی الحال ناقابل قبول ہو، اس کے اندر امام مالک کہتے ہیں ہم سلیم الطبع شخص کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے ہیں۔ مطلب ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص جو جس ماحول کے اندر بڑا ہوگا اس ماحول کا اثر سے متاثر ضرور ہو جاتا ہے، وہاں کیا خوراک کھائی جاتی، اب ایک بچہ ہے چھوٹا، اس کو تو جو خوراک ہم کھلا رہے ہوں گے وہی چیز اس کی ایک یوز ٹو ہو جائے گا، بڑے ہو کے اس کو گھن محسوس نہیں ہوگی، تو ہر شخص اپنے ماحول اور معاشرے سے کے اثر سے متاثر ضرور ہو جاتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خالصتاً پیور سلیم الطبع شخص کو ڈھونڈیں، یہی چیز ہمارے لیے ایک مشقت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو مشقت پر مبنی ہو۔ لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ خبیث چیز جس کا نام لے کے اللہ نے منع کر دی منع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے جس چیز کو خبیث ٹھہرا دیا وہ سب خبیث ہے۔ اس کے علاوہ خبیث چیز کا اطلاق جو شخص جس ملک میں رہتا ہے
وہاں کی جو مسلمان ہیں اجتماعی طور پر دیکھ لیں کہ جس چیز کو کھاتے ہوئے وہ خبیث سمجھ رہے ہوں، گھن کر رہے ہوں، اس کو گھن والی سمجھ لیں، جس چیز کو کھاتے ہوئے وہ خبیث نہ سمجھ رہے ہوں، گھن نہ کر رہے ہوں، وہ کھائیں، وہ چاہے حشرات الارض میں سے ہو، وہ کسی اور چیز میں سے ہو، کیونکہ نام لے کے اللہ اور رسول پاک علیہ السلام نے تو ممانعت فرمائی نہیں تھی۔ لہذا یہ وہ قرآن پاک کا اصول ہے جس اصول کے اطلاق کے اندر دو طبقے علماء کے بنے تھے۔ اب اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، ان کی اصل یہ بیٹھی کہ جس ماحول اور معاشرے کے اندر جس چیز کو اجتماعی طور پر مسلمان خبیث نہیں سمجھ رہے، وہ ان کے حق میں بالکل خبیث ہم کہہ نہیں سکتے، اور پیور سلیم الطبع شخص کو ڈھونڈیں گے کہاں پر آپ جا کے، اور ڈھونڈیں گے بھی تو ایک آدھ شخص ملے گا، وہ پھر پوری امت پہ حجت تو بن نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی یا رسول تو ہے نہیں کہ ہم بولیں بالکل علی الاطلاق سلیم الطبع ابھی طبیعت کے اوپر ہے۔ لہذا اس کو جانچنے میں چونکہ مشکل ہے، مشکل حکم ہمارا دین نہیں دیتا، قرآن بڑا آسان ہے سمجھنے کے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن اپنے اطلاق پر بڑی آسانی سے عمل کرواتا ہے، اتنا مشکل نہیں کہ ہم پہلے سلیم الطبع شخص کو ڈھونڈیں پھر اطلاقات کا جائزہ لیں۔ سمپل از دیٹ، ہر شہر میں رہنے والے اجتماعی طور پر مسلمان جس چیز کو کھانے میں گھن نہیں کر رہے وہ ان کے لیے طیب ہے، گھن کریں گے ان کے لیے خبیث ہے۔ اس ضابطے کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استدلالات کیا کرتے تھے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ عرب کے جو معاشرہ ہے، اور چونکہ امام مالک بھی مدینہ کے تھے، وہاں کے لوگوں کو دیکھتے بھی تھے، صحابہ کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی تھے، وہ دیکھتے وہاں پر دب کھایا جاتا تھا، تو امام مالک یہی کہتے تھے کہ یہ جو معاشرہ ہمارا ہے یہاں پر اجتماعی طور پر مسلمان دب کھا رہے ہیں، اس کو خبیث نہیں سمجھ رہے، اور دب جانور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا نام لے کر قرآن آیا ہو، نام لے کے حدیث آئی ہو۔ اگر حدیث آئی ہے چونکہ اس کے متن کے اندر کچھ تعارض ہے جس سے استدلال ہم کر نہیں سکتے، لہذا امام مالک کے نزدیک قرآنی استدلال کی بنیاد پر جو ان کا فہم بنتا ہے وہ دب کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اب تائید کے طور پر وہ یہ حدیث لے کر آ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے متن میں تعارض ہے لیکن چونکہ ان کا استدلال پیچھے سے قرآن کی فہم سے بن گیا، اب تائید کے طور پر وہ لے آتے ہیں کہ بہت سی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا، صحابہ نے تناول، تو یہ تائید کے لیے یہ حدیث لے کر آئے۔ اس کے علاوہ جو دیگر علماء کی جو میں نے آپ کو استدلال بیان کیا، ان کے نزدیک جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، جو طبیعت کے سلامتی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، وہ ماہر لوگ اگر فیصلہ کر کے خبیث کو ڈکلیئر کریں تو ہم بالکل ان کی تحقیق پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہوں یا دیگر فقہ حنفی کی زیادہ غالباً تعداد ہے، مجھ سے پہلے شاید غلطی ہوگی، میں نے امام شافعی بول دیا شاید، امام ابو حنیفہ اور آپ کے استدلال سے جو لوگ زیادہ متفق ہوئے تھے ان کا رجحان اسی جانب ہے کہ اپنے سامنے آپ رکھ لیں دب، وہ چھپکلی نما جانور ہوگا، اس کو دیکھ کر عموماً ہر بندہ جس کو آپ خود سمجھیں گے سلیم الطبع ہوگا یا نہ وہ گھن ہی کر رہا ہوگا، لہذا ان کا رجحان الگ ہوتا ہے، وہ نہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ قرآن کی بنیاد پر اس کو خبیث کے اندر ٹھلاتے ہیں۔ تائید کے طور پر بھی یہ دلیل نہیں لائیں گے، ابو داؤد کی روایت لائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دب کھانے سے حرام کر دیا، کیونکہ ابو داؤد کی روایت ان کے استدلال قرآنی سے زیادہ مطابقت رکھ رہی ہے۔ امام مالک کے نزدیک یہ روایت بخاری والی وہ ان کے قرآنی استدلال کی زیادہ مطابقت رکھ رہی ہے، تو تائید کے طور پر دلیل لانا الگ ہے۔ یہ جواب کافی لمبا ہو گیا لیکن مجھے امید ہے آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا کہ کبھی کبھی قرآن پاک سے ایک اصل لی جاتی ہے، اس کے اطلاق میں اختلاف ضرور ہو جاتا ہے، پھر کچھ روایتوں کو اس استدلال کی مطابقت میں بطور تائید کے پیش کیا جاتا ہے، اصل استدلال کچھ اور ہوتا ہے، تائیدی استدلال کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دب میں یہ اختلاف ہے، اور اس کے اندر بھی عرب والے، میرا جو اپنا ذاتی رجحان ہے وہ امام مالک کے استدلال کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ اس میں گھن محسوس نہیں کرتے، کھاتے ہیں، کھانے دو بسم اللہ۔ پاکستانیوں کے سامنے اگر دب لا کے رکھ دیں، بلکہ تصویر ہی دیکھ لیں آپ دب کی تو دیکھ کے ہی آپ کو عجیب سی گھن آنے لگ جائے گی، اور آپ اگر تصور بھی کریں میں اس کو کھا رہا ہوں تو شاید الٹی کرنے لگ جائیں، اتنی خطرناک قسم کی آپ کو گھن آئے گی، تو آپ نہ کھائیں، آپ کے حق میں خبیث ہی ہوگا، آپ بچیں اس سے۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، باقی ظاہر ہے غلطی میں بھی کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ۔